پروگرام جرم و سزا کے لیے حیدرآباد سے میں ہوں علی نعیم۔ حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد 7 نمبر میں 22 مئی کو ڈاکٹر آمنہ نامی خاتون کی پراسرار موت واقع ہوئی۔ ابتدائی طور پر میڈیکو لیگل رپورٹ اور پولیس رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر آمنہ کی موت کو خودکشی قرار دیا گیا، تاہم ایک ماہ بعد 22 جون کو ڈاکٹر آمنہ کے بھائی محمد احمد خان کی مدعیت میں تھانہ اے سیکشن کے اندر قتل اور شواہد چھپانے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ یہ مقدمہ ڈاکٹر آمنہ کے شوہر عرفان خان، ان کے سسر، ان کے دیور اور چچا سسر کے خلاف درج کیا گیا۔ ڈاکٹر آمنہ ایک بچے کی ماں تھیں۔ ڈاکٹر آمنہ کے اہل خانہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ جی، ہم آمنہ کی والدہ ہیں اور آمنہ کے ساتھ جو یہ ہوا، آمنہ کی شادی ہوئی 2024 میں عرفان سے۔ جس وقت شادی ہوئی اس کے والد زندہ تھے۔ عرفان نے رشتہ یہ کہہ کے کرا تھا کہ میں یہاں اس کو پاکستان میں رکھوں گا ہی نہیں، ہم دبئی میں رہیں گے، میں اپنی فیملی کو جانتا ہوں وہ کس طرح کہ میں اپنی فیملی سے اسے دور رکھوں گا۔ اس بنا پہ اس کے والد نے رشتہ کیا۔ شادی ہوئی اس کی 24 میں اور اس کے 20 دن بعد وہ چلی گئی دبئی، اور 6 مہینے وہ دبئی رہی اور اس کے بعد وہ پریگننٹ ہو گئی، پاکستان آ گئی، پھر وہ ہمارے پاس رہی۔ کوئی ان کے اپنے کسی عزیز و اقارب سے کسی سے کوئی واسطہ نہیں تھا، چچا پھپھی کوئی ایسے وہ نہیں تھے کہ کسی سے رابطہ ہوتا۔ یہ صرف رشتہ ہوا، اس کے بعد یہ چلی گئی۔ 6 مہینے بعد یہ ہمارے پاس رہی، پریگننٹ تھی، بچہ ہمارے پاس ہوا، بچے کو ہم نے لک آف کیا، سب کچھ یہ دبئی میں تھا۔ اس کے بعد یہ 26 نومبر کو یہ واپس آتا ہے پاکستان، اور پھر اس کے بعد یہ 10 دسمبر کو ہماری بیٹی کو لے گیا اپنے گھر چلو، بہت اس کو فورس کیا، اپنے گھر چلی گئی۔ 6 مہینے سے وہ وہاں رہ رہی تھی سسرال میں۔ سسر جو تھے وہ عجیب طبیعت کے آدمی تھے، وہ نہ ملنا پسند کرتے تھے کسی سے، نہ ان کو آنا پسند تھا، نہ کسی کا جانا پسند تھا۔ دیور جو تھا وہ مستقل 24 گھنٹے گھر میں رہتا تھا، گھر کے کام کرنا، گھر کی چیزوں میں انوالو ہونا، اس کا یہ کام تھا۔ باقی وہ نہ جاب کرتا تھا، نہ کہیں گھر سے نکلتا تھا، ایسا باپ کے کام کرنا۔ باپ انتہائی بدتمیز آدمی۔ ہماری بیٹی ہمیشہ ہی شکایت کرتی تھی، مما اتنی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، ماسیوں کے سامنے اتنی بدتمیزی کرتے ہیں۔ ہم اس کو ایک اچھی ماں کا جو کام ہوتا ہے، ہم اس کو ہمیشہ یہ سمجھاتے تھے، بیٹا بڑے کوئی بات نہیں، چھوڑو، بدتمیزی کرنے جواب مت دینا۔ ہم نے ہمیشہ اپنی بیٹی کو ہی سمجھایا۔ اس نے کہا، مما مجھے گھورتے ہیں، ماسیاں بیٹھی ہوتی ہیں مجھے گھور رہے ہوتے ہیں اتنی بری طرح سے، اتنی بدتمیزی کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے ہمیشہ اس کو یہی بولا، اس کو ہم نے یہی سمجھایا۔ سسر کر ایک دفعہ وہ رہی، پاکستان آئی ہوئی تھی، جب اپنے سسرال گئی رہی، سسرال میں ہی تھی۔ سسر کہتا ہے کہ تم اپنی دوست کے گھر چلی جاؤ، نہیں اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ پہلے۔ تو اس نے کہا میری امی تو اپنے میکے گئی ہوئی ہے میرپور، وہ تو نہیں ہے یہاں پہ۔ تو کہنے لگا تم اپنی دوست کے گھر چلی جاؤ۔ اس نے کہا کیوں انکل، میں کیوں جاؤں؟ تو کہتے ہیں کہ میرے مہمان آ رہے ہیں۔ اس نے کہا میں کمرے سے باہر نہیں نکلوں گی، کمرے میں ہی رہوں گی، آپ کے مہمان آ رہے ہیں آ جائیں بھلے، میں اپنے کمرے میں رہوں گی۔ نہیں تم گھر سے جاؤ۔ اس کو اتنا فورس کیا، اس نے یہ بات ہمیں بعد میں بتائی، اس نے اتنا فورس کیا، وہ اس کی دوست اس کو اس کے گھر سے لے کے چلی گئی۔ اس لڑکی کا بھی ہمارے پاس بیان ہے کہ وہ اس کو اس کے گھر سے لے کے اپنے گھر چلی گئی۔ اس واقعے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، خودکشی یا مارا، یہ بتائیں؟ یہ مرڈر ہے، کیونکہ وہ بہت مضبوط اعصاب کی لڑکی تھی۔ وہ سول میں ایسے روز ہزاروں کیس دیکھتی تھی۔ وہ ایک اتنی اچھی اس پہ تھی، اس کا 6 مہینے کا بچہ تھا چھوٹا، وہ کوئی 6 مہینے کے بچے کی ماں ایسا کر سکتی جو اس کو دودھ پلا رہی تھی، اس کا دودھ پیتا بچہ تھا، اس کے سامنے وہ کچھ ایسا کر سکتی تھی۔ اور وہ اتنی کیئرفل ماں تھی کہ اس کا ایک کھلونا بھی اسٹرلائز کے بغیر اس کو نہیں دیتی تھی۔ اس کے سارے نیوٹریشنسٹ تھی، وہ سارے دلیے، اس کے کانے، وہ سب گھر میں بناتی تھی۔ آپ اس کا بچہ دیکھیں، آپ کہیں گے یہ 6-7 مہینے کا نہیں، سال بھر کا بچہ ہے۔ وہ 24 منتھ کے بچے کے کپڑے خریدتی تھی، اس کی ہر چیز وہ ایسی ایکوریٹ رکھتی تھی۔ وہ کیسے یہ کام کر سکتی ہے؟ کس نے مارا ہے آپ کی بچی کو؟ اس کے سسرال والوں نے، سسر، دیور اور میاں بھی انوالو ہے۔ اب کیا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو سرعام سزا دی جائے، کسی بچی کے ساتھ یہ نہ ہو آئندہ بھی۔ اور بچیاں خوف زدہ ہیں، ہمارے تو خاندان کی ساری، ہمارے خاندان میں پہلا ایسا واقعہ ہو، اتنی بچیوں کی شادیاں ہوئی، آگے جو بچیاں بیٹھی ہیں شادیوں کے لیے وہ خوف زدہ ہیں۔ وہ اتنی زندہ دل لڑکی تھی، وہ سب سے رابطے میں رہتی تھی کہ وہ سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ اس کو دیکھ کے ساری بچیاں خوف زدہ ہیں کہ شادی یہ ہوتی ہے۔ یہ اتنا کیئرفل، اس بقول ہمارے داماد کے، کہ جس وقت رشتہ کرا، آنٹی
آپ کیا کہتے ہیں پریشانیوں جیسے ہی رہنا چاہے گی, جیسے ہی کرنا چاہے گی. میں دبئی سیٹل ہوں, یہ جاب وہاں کرنا چاہے گی کرے, نہیں کرنا چاہے گھر میں رہے, میری طرف سے کوئی وہ نہیں ہوگا. وہ CSS کی تیاری کر رہی تھی اور اس لڑکے نے اس کو یہ بولا نکاح کے بعد کہ اگر تم نے CSS دیا میں پاکستان نہیں آؤں گا زندگی بھر, تم یہاں پڑھی رہنا اگر تمہارا CSS کلیئر ہوتا ہے. وہ کہتے تم یہاں نہیں, میں نہیں آؤں گا. اس نے اپنے CSS کو اس کے والد نے ہم نے سمجھایا بیٹا گھر ضروری ہوتا ہے, پڑھائی چھوڑو, تم کوئی وہ نہیں ہے, تمہارا نکاح ہو گیا. ہم نے اس کو وہاں پہ بھی دبا دیا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے کہ اپنا گھر بسائے. اس سے کے بعد یہ اس کے ساتھ کیا گیا جس نے اتنا کمپرومائز کیا, یہ ظلم ہوا اس کے ساتھ کہ اس کے 6 مہینے کے بچے کی پرواہ نہیں کی گئی, کہ اس کا اتنا چھوٹا بچہ, اس پہ رحم نہیں کھایا ان ظالموں نے. ڈاکٹر آمنہ کی پراسرار موت کے حوالے سے ملزمان کے اہل خانہ کا کیا موقف ہے, آئیے جانتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام امتیاز خان ہے, میں پولیس کانسٹیبل ہوں اور میں حیدرآباد پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوں. عرفان میرا جو بھائی کا بیٹا ہے, انہوں نے کوئی پسند کی شادی کی تھی. اس ٹائم تو ہمیں کچھ بھی علم نہیں تھا, نہ ہمارے دور دور تک رشتہ دار ہیں, نہ ہماری جان پہچان ہے, نہ ہی ان کو ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو. اور عرفان دبئی میں تھا, اچھا کماتا تھا, اچھا کھاتا تھا, سارا کچھ تھا, اس کے بینک بیلنس اچھا تھا, سارا کچھ تھا. انہوں نے کوئی پسند کی شادی وادی کی, ہمیں تو اس کا علم ہی کچھ نہیں ہے. اور بڑے بھائی سے ہمارا واسطہ ہے, ان سے ہمارا بہت کام آنا جانا بہت کام ہے. اچھا جس ٹائم یہ حادثہ ہوا, سارا کچھ ہوا, بڑے بھائی نے مجھے کال کی کہ اس طریقے سے یہ خودکشی ہوئی ہے یا پتہ نہیں کیا میٹر ہوا ہے, جلدی جا کے دیکھیں. ان کے لڑائی جھگڑے ابھی پتہ ہمیں چلا ہے کہ بہت پہلے سے ہی چل رہے تھے. ماں بیٹے ان سب کو پتہ تھا, اور ان ماں بیٹوں کی آپس میں بھی کافی لڑائیاں جھگڑے آپس کے گھروں کے بہت زیادہ ہیں. ان کے فیملی ان کی بھی جو ہے نا بہت زیادہ ایک دوسرے سے ہی ہے. اچھا بات صرف سمپل سی یہ ہے کہ اس دن یہ حادثہ ہوا, میں فرسٹ ٹائم ہی گیا ہوں, میں کبھی بھی اس کے گھر پہ نہیں جاتا تھا. پڑوسی ہیں, دوسرے تیسرے ہیں, سب سے آپ پوچھ لیں, میری CDR کی لوکیشن ہے, ہر چیز. جب یہ انہوں نے انوالو کیا کہ آپ چاچو ہیں اور آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. انہوں نے پوسٹ مارٹم کروایا, ادھر ڈیڈ باڈی لے کے گئے. ان کو میں نے کہا کہ اگر کوئی بھی پرابلم ہو, کسی طریقے سے بھی ہو, جو جینوین چیز ہے انصاف والی, جو آپ کہتے ہو کہ مرڈر ہے, تو یہ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو مرڈر کے پیچھے سگا بھائی سگی بہن کوئی بھی ہو, اس میں کوئی ساتھ نہیں دینا. جینوین چیز جو ہونی چاہیے وہی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور اگر مرڈر نہیں ہے, خودکشی ہے, تو آپ اس کو کسی چیز کا رنگ نہیں دینا. جب تک یہ سیٹ اپ آئے تھے, 24 تاریخ کو تیجا تھا, اس سے یہ گھر پہ آئے, سامان لے کے گئے. اس میں انہوں نے کچھ انسیڈنٹ کیا جو میں اپنے آفیشیل لوگوں کو میں شیئر کر سکتا ہوں. میڈیا پہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کی تذلیل ہو اور کسی کا کچھ ہو, کیونکہ حقائق آفیسر زیادہ تر جان سکتے ہیں سیکریٹ ہی. میں ان کا نقصان ہوا, ان کی بیٹی تھی, ہماری بھی بیٹی تھی, اور میں سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جن سے ان کی کوئی بھی خاندان کی تذلیل ہو, کیونکہ ہم میں غیرت ہیں, ہم کبھی بھی کسی کی تذلیل نہیں کرنا چاہتے. یہ کچھ لے کے گئے سامان جن کی ہماری ان سے بات چیت چل رہی تھی. میں نے ان کو کہا, بٹھایا کہ یار میرے بڑے بھائی ہیں, بچہ آپ لے کے گئے ہو, بچے کی بڑی پرابلم ہے, 6 مہینے کا بچہ ہے, قانونی حق جو ہے باپ کا ہے, اس کو کوئی بھی سنبھال نہیں سکتا. اب جو بھی آپ کے معاملات ہیں وہ قانون ڈیسائیڈ کرے گا. انہوں نے 10-12 دن تک جو ہے نا ڈیلے کراتے رہے. ہاں. میں نے کہا آپ میری ویڈیو بنائیں. انہوں نے میری ویڈیو بیان لیا, ویڈیو بنایا. میں نے قرآن ان کے ہاتھ میں رکھا, جو جینین چیز طریقے سے ہر چیز تھی کہ آپ اپنی انویسٹیگیشن کریں. آپ FIR کٹوانا چاہتے ہیں, FIR کٹائیں, جو دل چاہتا ہے وہ آپ کٹائیں. جب ان کو پتہ چلا کہ میں بیچ میں پڑا ہوں, اور مجھے خود ہی انہوں نے بیچ میں ڈالا, میرا کوئی لینا دینا ان چیز سے نہیں ہے, پھر انہوں نے سوشل میڈیا پہ مجھے بدنام کرنا اسٹارٹ کر دیا. میرا نہ لینا نہ دینا نہ کچھ, میرے خلاف اتنا پروپیگنڈا انہوں نے کیا, اتنی ہراسمنٹ مجھے کی, اتنا سارا کچھ انہوں نے کیا. 22 سے ہماری لگی ہوئی ہے. پھر SSP صاحب نے آرڈر نکال دیے, DI صاحب نے آرڈر نکال دیا FIR کے. میں نے کہا اٹس اوکے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر میں اس میں انوالو ہوں, سگا بھائی انوالو ہے, انویسٹیگیشن جوائن کریں گے. اگر FIR کے اندر ہم گلٹی ہیں تو ہمیں سزا ملنی چاہیے, اور گلٹی نہیں ہے تو ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. باقی ان سے ریکویسٹ ہے, ان کی فیملی سے ریکویسٹ ہے, جس طریقے سے ہم ان کی عزت کا پردہ رکھ رہے ہیں, انہوں نے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہمارے لیے غلط بیانیاں, غلط فیک آئیڈیوں سے غلط چیزیں, پروپیگنڈا چلا رہے ہیں. ہم عزت دار لوگ ہیں, ہم خاموشی میں ہیں, شریف کو کبھی تنگ نہیں کیا جاتا. آپ اتنے قریب بھی ہیں, آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی خودکشی ہے یا اس کو قتل کیا گیا؟ یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سب سے اہم ہوتی ہے. دنیا کا کوئی بھی, آپ کا رشتہ بہت قریبی ہے, آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟
मैं इस तरीके से देखता हूँ कि हमें यहाँ पे 25 साल रहते हुए इस इलाके में हो गए हैं, तो एक कंप्लेन ना थाने पे है, ना एक कंप्लेन पड़ोसी की है। मैंने इनको कहा कोई झूठी कंप्लेन भी हो ना कि पड़ोसियों की, वो तक की नहीं है। कभी ज़िंदगी में कोर्ट कचहरी थाना नहीं देखा। अब इनका तो आए दिन का कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है। बेटे ने माँ पे केस किया हुआ है, माँ ने बेटों पे केस किया हुआ, वल्लाह आलम इनकी क्या प्रोसेस है। मगर मैं काइंडली ये थोड़ा सा अवॉइड करना चाह रहा हूँ कि इनकी सोशल मीडिया पे कोई दिलाजारी ना हो। बाकी मेरा इन केस से कोई लेना देना नहीं है, पर इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती इस झूठे केस के अंदर इन्वॉल्व किया जिससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरी CDR हैं, मेरे ख़ानदान की CDR हैं। अगर मैं वहाँ पर मौजूद हूँ या मेरा कोई इनसे लेना देना है, मैंने इन 2-2.5 सालों के अंदर ये मैं तो जानता ही नहीं हूँ इन लोगों को, ये लोग कौन है, इनसे क्या लेना देना है। बेटे ने शादी की है, पसंद की शादी की है उसने, मेरे भतीजे ने, वो जाने, ससुराल वाले जाने। और ज़्यादातर तो वो ससुराल वालों के घर में ही रहता था, इनके घर में ही ज़्यादातर रहता था। वक्त टाइम इनके घर में स्पेंड करता था, खाना पीना रहना यहाँ पे तो बहुत कम होता था। क्योंकि बड़े भाई से कभी कभी मेरी बात होती थी, हेलो आए होती थी, तो वो भी यही कहता था कि ये अपनी बीवी बच्चों में खुश लगा हुआ है और बड़ी खुशहाल ज़िंदगी थी। बस सस्पेंस ये है कि जिस तरीके से आला इदारे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो इसकी खाला 12 बजे आई थी जिस दिन ये ख़ुदकुशी हुई थी, और 3 बजे इसकी खाला घर से गई और आधे घंटे के बाद ख़ुदकुशी कर ली। ऐसा क्या रीज़न बना? इसकी खाला ने ऐसा, फुप्पो ने ऐसी क्या बात बोली है या क्या उसके साथ टाइम गुजारा है जो लड़की का एकदम दिमाग फिर गया और उसने ये कर दी? नामुमकिन बात है कोई पढ़ी लिखी लड़की इस तरीके की हरकत करे। और ये शौक़ है हम इस चीज़ के लिए, इन्वेस्टिगेशंस बड़ी बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए और इसमें पता लगना चाहिए कि किसने उस लड़की को बरगलाया जिसकी वजह से इतना बड़ा एक्शन, इतना बड़ा कदम लिया। डॉक्टर आमना केस में पुलिस की अब तक क्या पेशरफ्त है और क्या तहकीकात हुई हैं, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं DSP मोहम्मद ख़ान बरहमानी। इनसे हम मालूम करते हैं। सर बताइएगा, अब तक केस में क्या पेशरफ्त हो सकी है और क्या तहकीकात में चीज़ें सामने आई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने ये किया। ये हुआ 22/5 को ये हुआ था वक़्फ़ा। तो जैसे 1-5 पे उन्होंने इतला दी थी तो पुलिस वहाँ पे पहुँची थी, तो ये लेके गए थे हॉस्पिटल में। हमारा अफसर गया था शायद अबासी, वो गए थे वहाँ पे। डॉक्टरों ने ये तो पहले पोस्टमार्टम करवाना भी नहीं चाहते थे खुद, उसके ये जो फरियादी हैं ये नहीं करवाना चाहते थे। फिर पुलिस ने वो उनको ज़बरदस्त करवाया कि भाई नहीं करवा, पोस्टमार्टम लाजमी है ये करवाना। पोस्टमार्टम लाजमी हमने वो करवाया। उसके बाद 1 महीने के बाद 22 फिर ये आए 22 अगले महीने की 22 तारीख को, 1 महीने के बाद ये FIR कटवाने आए। 1 महीने के बाद डॉक्टर आमना के घर वाले 1 महीने के बाद वो FIR कटवाने आए हैं। वो उनकी FIR कट गई। जो 4 बंदों इन्होंने दिए थे, एक उसका शोहर था, उसका चाचा था, भाई थे, एक तो रेलवे में काम करता है, एक अपना टेलीफोन में काम करता है। तो उनको हमने जो लेटर लिखा, CDR लिखी है। मुझे 2 दिन हुए हैं जो ये इन्वेस्टिगेशन मिली है, तो इसमें हमने लेटर, वो तो चारों बेल पे हैं। तो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गई है, लेकिन अभी इन्होंने फिर दोबारा दरख्वास्त दी है जज साहब को कि ये पोस्टमार्टम दोबारा हमारी की जाए। अच्छा, ये जब वक़ुआ हुआ था तो उस वक्त पोस्टमार्टम के लिए पुलिस की जानिब से ये बताया गया था कि लड़की के घर वाले पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते थे, जो कि आपने भी अभी जिक्र किया। अच्छा, उसके बाद अदालत के अंदर एक रिपोर्ट भी पुलिस की जानिब से सबमिट की गई थी जिसके अंदर वाक़े को ख़ुदकुशी करार दिया गया था, और ये भी उसके अंदर रिपोर्ट में दर्ज था कि लड़की के घर वाले कत्ल का झूठा मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं जिन लोगों को अब मुल्ज़िमान नॉमिनेट किया गया है उनके हवाले से। तो क्या वो रिपोर्ट गलत थी या फिर अब जो FIR का इंदराज हुआ है वो गलत है? नहीं, देखो ये वो तो हर बंदे का राइट है FIR कटवाना, हर बंदे का राइट है। पोस्टमार्टम पुलिस तो करती नहीं है, पोस्टमार्टम डॉक्टर करता है, और डॉक्टर ने जो पोस्टमार्टम की है उसमें वही आ रहा है जो SHO ने रिपोर्ट दी है। फिर उन्होंने अदालत में दिया है कि भाई नहीं, हमारी दोबारा पोस्टमार्टम की जाए। जो अदालत ने हमसे रिपोर्ट मांगी है, जो हमने उनको रिपोर्ट दे दी है कि अगर दोबारा करवाना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर क्या चीज़ अब तक सामने आ सकी है? कोई तशद्दुद के निशानात थे या फिर यही ख़ुदकुशी ही सामने आई? नहीं, उसमें कोई तशद्दुद के निशान नहीं है, उसमें तो बिल्कुल सुसाइड ही आ रहा है। ठीक है। अब इस केस की इस वक्त क्या स्टेटस है? क्या मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया जाएगा या अभी वो बेल पर हैं? और जो लड़की के घर वाले हैं उनका क्या मुद्दा है? वो मेरे पास परसों आए थे, उनका मैंने बयान ले लिया है, और जो जवाबदार है वो कल आए थे, उनका मैंने बयान लिया, क्योंकि वो बेल पे हैं।
बयान ले लिया है और CDR के लिए लिखा है। ज़ाहिर एक बंदा कह रहे हैं कि चारों घर में थे, CDR से क्लियर आ जाएगा कि कोई बंदा कहाँ है, कोई बंदा कहाँ है, उसमें सारा क्लियर आ जाएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये खुदकुशी अगर है भी तो क्या चीज़ सामने आई है, अगर खुदकुशी है तो? अभी ये इन्वेस्टिगेशन चलेगी तो पता चलेगा, लेकिन हमें जो थोड़ा सा इत्तला मिली है कि शायद इनके आपस में मियाँ बीवी की थोड़ी रंजिश थी। रंजिश के अलावा कोई इस वाक़े के बाद ये भी चीज़ सामने आई है, कोई जायदाद का भी मामला है? जायदाद का मामला वो नहीं है, जायदाद का ये मामला था कि कोई उनके कोई 2 करोड़ की या 2.5 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, ये कहते हैं कि हम उनके बेटे के नाम पे करवाना चाहते हैं, जो अक्यूज़ पार्टी है कि हम उनके बेटे पे वो करवाना चाहते हैं, ये बात उन्होंने कही थी। तो और जो दूसरी पार्टी है जो जिसने नॉमिनेट किया है, उनका क्या कहना है? वो तो कह रहे हैं कि भाई नहीं, हमारी लड़की को मारा गया है, मारा भी गया है। तो देखो ये तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। अभी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चेंज के लिए उन्होंने दरख्वास्त दे दी है। जी, हमारे साथ थे DSP मोहम्मद ख़ान बरहमानी। उनका ये कहना है कि केस की तफ्तीश इस वक्त जारी है और मुल्ज़िमान का बयान भी रिकॉर्ड किया गया है और जो मुद्दई हैं उनका भी बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। केस के हवाले से मज़ीद तफ्तीश का अमल इस वक्त जारी है। खुदकुशी, कत्ल और जराइम की वारदातों में अगर पुलिस की जानिब से दुरुस्त सिमत में इन्वेस्टिगेशन की जाए तो मुतासरा अफराद को इंसाफ मैसर आ सकता है। प्रोग्राम जुर्म व सज़ा के लिए कैमरामैन अफजल खान के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। प्रोग्राम जुर्म व सज़ा के साथ डेरा गाजी खान से मैं हूँ सलीम बुज़दार। चारों सूबों के संगम पर वाक़ डेरा गाजी खान के एक जोग्राफी अहमियत है, मगर इसके साथ साथ इसके मसाइल भी इसी तरह पेचीदा हैं, जिनमें सबसे बड़ा मसला अमन व अमान का है। क्योंकि ये दो बड़े जो है ना वो दो बड़े इलाकों पर तकसीम है ये ज़िला, जिसमें एक कबायली है और दूसरा इंतज़ामी है। अगरचे कबायली इलाका रकबे के एतबार से ज़मीनी और इंतज़ामी इलाके से वो बहुत बड़ा है, मगर आबादी के एतबार से इंतज़ामी इलाका बहुत ज़्यादा है। 30 लाख से ज़्यादा आबादी है ज़िले की, जिसमें से 27 लाख से ज़ायद अफराद यहाँ इंतज़ामी इलाके में आबाद हैं और 3 लाख अफराद कबायली जो कि पहाड़ी दुश्वार गुजार इलाकों पर मुश्तमिल है, फैली हुई आबादी है, वहाँ पर वो आबाद है। इनके अमन अमान कायम करने के लिए हमने देखा है माजी में ये इलाके की जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, एक दूसरे पे इसकी जिम्मेदारी डालते रहे हैं, जिसमें से ख़ास तौर पर कबायली इलाके में चूँकि क्राइम, डकैती, चोरी ना होने के बराबर है, वहाँ पर सबसे बड़ा क्राइम कत्ल व गारतगरी है, आपस की दुश्मनी है, जिसकी वजह से वहाँ पर कई जो है ना वो गैंग भी वजूद में आए, जिसमें ख़ास जो बड़ा गैंग था वो था लादी गैंग, जो कि आपस की दुश्मनियों से इन्होंने एक ग्रुप बनाया, जिसके बाद वो मुबैना तौर पर मकामी कबायली कुछ अमायदीन, कुछ सरदारों के हाथों में ब्लैकमेल होकर मज़ीद क्राइम की दुनिया में चले गए हैं। लेकिन उसमें जो है ना वो वहाँ पर हमने ये देखा है कि सबसे ज़्यादा मसला जो है ना वो दरपेश आया है इंतज़ामी इलाके की पुलिस को। उनका कहना है कि यहाँ पर जो भी डकैतियाँ करते हैं लोग जाके रूपोश हो जाते हैं कबायली इलाके में, वहाँ पर चूँकि पुलिस का एरिया नहीं है, पुलिस उस एरिया में कानूनी तौर पर उसको अलाउड नहीं है डायरेक्ट वहाँ जाने की, छापा मारने की, वहाँ पे किसी किस्म की क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करने की। दूसरी तरफ कबायली इलाके के जो कत्ल करते हैं मुल्जिमान हैं, वो इंतज़ामी इलाकों में आके रूपोश होते रहे। अब एक दूसरा जो है ना वो एक वज़ीर आला पंजाब की तरफ से खुसूसी तौर पर जो कच्चे के डाकू हैं उनको आम माफी के जो है ना वो ऐलान किया गया है। इसी तरह जितने भी गैंग्स थे, क्रिमिनल्स, उनको एक किस्म की जो है ना वो आम माफी का अगर वो हथियार डालें और मेन स्ट्रीम आना चाहते हैं, क्राइम की दुनिया से बातायब होना चाहते हैं, तो उनके लिए एक दरवाज़ा खोला गया है। उसका फ़ायदा उठाते हुए मकामी कबायलियों ने और खुसूसन बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने, जो कि कबायली फोर्स है, उसने इस पर बड़ा काम किया और इस गैंग को, जिसमें लादी गैंग है जो एक इलाके में एक अरसे से ऑपरेट कर रहा था, एक खौफ की अलामत समझा जाता था, उसने सरेंडर कर दिया है। और सरेंडर करने के बाद हम अब अगरचे इस तमाम सरेंडर से जो इन डकैतियों के इन हदूद क़यूद के मसाइल से सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना था अवाम को। अवाम का नुकसान हो रहा था कि उनके जो है ना वो माली नुकसान हो रहा था, जानी नुकसान हो रहा था और उनके मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं होते थे। दोनों फोर्सेस एक दूसरे पे डालते थे। अब चूँकि वो सरेंडर कर गए, अब हम देखते हैं कि जो इंतज़ामिया है, कबायली पॉलिटिकल इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, इन दोनों के सरबराहों से हम बात करेंगे कि वो इस पर मज़ीद क्या कहते हैं। आइए चलिए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो कबायली इलाके के मसाइल हैं, जो भी वहाँ पे जिस तरह के इश्यूज़ बन जाते हैं वो इंतज़ामी पे डालते हैं, इंतज़ामी इलाकों के लोग कबायलियों पे डालते हैं। और आज सबसे बड़ी अचीवमेंट ये हुई, हमने देखा है कि जो कोई सलेमान कबायली इलाके में जो
ڈکیت وہاں پہ محفوظ ٹھکانے سمجھ کے وہاں بیٹھے ہوتے تھے انتظامی علاقوں سے کارروائیاں کر کے، تو وہ آخرکار انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ ان سے پوچھتے ہیں، آج ہمارے ساتھ خوش قسمتی یہ ہے کہ دونوں فورسز کے ہیڈ اس وقت موجود ہیں، ایک قبائلی علاقے کے جو بارڈر ملٹری پولیس اور بلوچ لیوی کے سینئر کمانڈنٹ بھی ہیں، کمانڈنٹ بھی بیٹھے ہیں، ساتھ کھڑے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر۔ ان تمام سے اس موضوع پر بات کرتے ہیں ڈیٹیل سے۔ سر، آپ سینئر کمانڈنٹ بارڈر ملٹری پولیس ہیں، آپ بتائیے گا کہ یہ آج جو یہ کارروائی ہوئی ہے، جو یہ لوگوں نے سرنڈر کیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کی قانونی کیا حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ۔ دیکھیں، گورنمنٹ آف پنجاب کے ڈائریکشنز پہ، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ ویژن ہے کہ پنجاب کو جرائم سے پاک بنانا ہے اور پورے پنجاب میں امن کی فضا کو بحال کرنا ہے، تو اسی بیک گراؤنڈ میں جو ہم لوگ جتنے بھی ادارے ہیں، جس میں بی ایم پی ہے، پولیس ہے، باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور قومی سلامتی کے ادارے ہیں، ان کی کوشش تھی کہ ہمارا یہ علاقہ جو کوہ سلیمان کا ہے، کافی عرصے سے بدامنی کا شکار تھا، لا قانونیت کا شکار تھا، تو یہاں پہ ایفرٹس چل رہی تھیں ان کے ساتھ۔ وہاں پہ خاص طور پہ جو لادی گینگ ہے، اس کے ڈیفرنٹ جو گروپس ہیں، ان کی طرف سے کافی دفعہ وہاں پہ ایسے ہمارے لیے مسائل کریٹ ہوئے، جس میں اغوا برائے تاوان اور اس طرح کے معاملات تھے۔ تو ہماری کوشش چل رہی تھی کہ ہم یہاں پہ جو ہے بدامنی کی جو فضا ہے اس کو دور کریں اور ان کو جو قومی دھارے کا حصہ بنائیں۔ تو آج الحمدللہ بڑا ایک ہسٹورک اوکیزن ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو چکرانی گروپ ہے، جو کہ لادی گینگ کا حصہ ہے، اس کے 8 ممبرز نے آج سرنڈر کیا اسٹیٹ کے سامنے۔ انہوں نے اپنے ویپنز بھی واپس کیے اور انہوں نے اس چیز کا انتخاب کیا کہ بجائے وہ بھوک، افلاس اور خوف کی فضا میں رہیں، وہ قومی دھارے کا حصہ بنیں اور عزت دار شہری کے طور پہ اپنی جو زندگی اس کو گزاریں۔ اس سرنڈر کے طور پہ ہم جو ہے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ گورنمنٹ آف پنجاب ان کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کرے گی۔ بدامنی کی فضا کے بعد جب وہاں پہ امن قائم ہوگا تو انشاءاللہ وہاں پہ ترقی بھی آئے گی، خوشحالی بھی آئے گی، ان کو پانی بھی ملے گا، ان کو صحت کی سہولیات، ان کو تعلیم کی سہولیات، ہر چیز کی جو ہے سہولیات ملیں گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ آپ ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صادق بلوچ صاحب ہیں۔ سر، آپ یہ بتائیے گا کہ اس طرح سرنڈر کر دیے انہوں نے، تو مزید گینگز ہیں ان کو بھی حوصلہ افزائی ہوگی، وہ بھی جو مرضی کرائم کریں اس کے بعد سرنڈر کریں، ان کو بس اس طرح سے چھوٹ ہے پھر؟ نہیں، آپ اس کو چھوٹ نہیں کہہ سکتے، یہ وہ رضاکارانہ طور پہ قانون کے سامنے خود کو پیش کرنا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ 100% اس میں کوئی معافی کا سین ہے۔ اس میں جو بھی کیسز ہیں ان کے اوپر، ان کیسز کو انہوں نے بمطابق قانون ان کو فیس کرنا ہے، اور قانون کا جو پروسیس ہے اس میں سے گزرنے کے بعد ہی عدالت کے ذریعے انہوں نے یا تو ایکوٹ ہونا ہے یا پھر ان کو سزا ہونی ہے۔ ہاں، البتہ ایک طرح کی آپ اس کو سیز فائر کہہ سکتے ہیں، سیز فائر دونوں طرف سے، کہ پولیس ان کے خلاف جو ایک آپریشن کر رہی تھی وہ آپریشن سٹاپ ہو جائے، اور وہ جو پولیس کے خلاف برسر بیکار تھے یا پھر پولیس ایریا میں آ کے وارداتیں کر رہے تھے، ان کو وہ سٹاپ کر دیں۔ اس سے پیچھے جو بھی مقدمات ہیں ان کو قانونی طریقے سے دیکھا جائے اور ان کو حتمی نتیجے تک لے کے جایا جائے۔ سر، ایک چیز یہاں پہ ہم نے دیکھی ہے کہ عام طور پہ پولیس جتنی بھی کرائم وغیرہ ہوتے تھے، جب کوئی گرفتار ہوتا تو ٹھیک، نہیں تو جو گرفتاری نہ ہوتی تو وہ اس کو اس پہ ڈال دیتے تھے کہ کوئی سلیمان میں جا کے روپوش ہو گیا ہے، چونکہ وہ پولیس ایریا نہیں ہے، بارڈر ملٹری پولیس ایریا، قبائلی علاقہ ہے، تو وہاں پہ پولیس جا نہیں سکتی۔ تو اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اب آپ کے خیال سے اس میں بہتری آئے گی؟ جی بالکل بہتری آنی چاہیے، اس سے ڈیفینیٹلی اب پولیس کا جو ورک لوڈ ہے وہ اس حساب سے ضرور بڑھے گا کہ اگر میں آپ کے اس مفروضے کو سچ مان لوں کہ جی اس طرح ڈال دیا جاتا تھا، تو اب تو وہ ڈالنے والی پوزیشن ہی ختم ہو گئی۔ جہاں تک قبائلی علاقوں میں لوگوں کے روپوش ہونے کا تعلق ہے، تو اگر تو وہ قبائلی علاقے کے رہائشی ہیں، وہاں کا ان کا ڈومیسائل ہے اور وہاں پہ ان کا گھر ہے، تو ادھر انہوں نے واردات کی ہے تو وہاں پہ وہ رہیں، تو ہم اس کو روپوشی نہیں کہہ سکتے، وہاں کے سکونتی تھے، یہاں واردات ہوئی، وہاں اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں۔ پہاڑی علاقہ ہے، آپریشن کرنا مشکل ہوتا ہے، ان کو ایک ایج ہوتا ہے، وہ ہائٹ پہ بیٹھے ہیں، پولیس کی آمد و رفت کا پتہ چل جاتا ہے، وہ اسکیپ کر جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ایسا بالکل سین نہیں ہے کہ جی یہاں کا سکونتی ہو اور وہاں جا کے وہ روپوش ہو، وہ ہوا ہی نہیں ہے۔ ہم تو لورا لئی، دکی، چمن سے بھی بندے پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہے ڈی جی خان کا بندہ اور وہ روپوش ہو تو ہم اس کو پکڑ نہ سکیں۔ پروگرام جرم و سزا کے لیے میں ہوں پشاور سے رسول داوڑ۔ اس وقت ہم موجود ہیں پشاور کے ایک ایسے تانے میں جہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں پیسے۔ یہ پیسے چند خواتین ہیں جو گھروں میں جا کے باقاعدہ سونا چوری کرتے ہیں اور پھر اس کو فروخت کرتے ہیں۔ اس حوالے سے جانتے ہیں، یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک سینئر سٹیزن ہے، ان سے بھی جانیں گے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ سے کتنا سونا چوری کیا تھا؟ کس نے چوری کیا تھا؟ غلام قادر نام ہے جی، اللہ کی مروت کا رہنے والا ہوں، اور 8 تولے سے تھوڑا زیادہ تھا، بس
अभी ये कैसे चोरी करते हैं? ये जो ख़वातीन का जो गैंग है बाकायदा घर में आते हैं और फिर चोरी करते हैं? ये तो इस तरह ना कि हम घर में मौजूद थे, आबाद था, कोई किधर गए मैं कि कोई नहीं था, लेकिन ये अभी हमें भी पता नहीं चलता है कि किस तरह अंदर आए हैं और किस तरह ये जगह इसने मतलब पैदा किया है, अभी तक उसका मालूमात हमें नहीं हुआ है। घर में जो सोना पड़ा होता है उसका तो आपको भी इल्म नहीं होगा, तो फिर उनको कैसे पता था? यही तो बात है ना, ये सुना है कि इसको कोई स्मेल आता है, कोई इस तरह का हमने सुना है कि ये इतने एक्सपर्ट होती है कि 5 मिनट में सारे घर की उलट पुलट करते हैं। यानी जहाँ पे पैसे हो या सोना हो उसको बाकायदा स्मेल आता है? बिल्कुल स्मेल आता है, इससे और बात नहीं है। और ये पूरा गैंग जो है ये हैदराबाद के सर्कल में? हैदराबाद के सर्कल में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और भी जगह होगा, लेकिन ये वारदात तो हैदराबाद में हुई है। ये सिर्फ आपसे सोना चोरी किया गया है घर से या बाकी लोग भी? नहीं, बाकी लोग हैं, बाकी इधर तकरीबन आज टोटल हमारा तो 8 तोले है ना, आज टोटल 21 तोले का वो किया है, रिकवरी किया है। हाँ। तो क्या पुलिस ने आपको अपना सोना दिया या उसके बदले में पैसे दिए? पुलिस ने हमें तो पैसे दिए हैं, और बहुत इसने एसपी साहब ने बहुत इसमें बहुत अंत तक कोशिश किया था, चैलेंज लिया था, और इसके साथ साथ हैदराबाद थाने का SHO है कामरान भाई, और इसका जो टीम है उसकी अंत तक मेहनत और कोशिश से ये मुमकिन हो गया। हालांकि स्टार्ट में हम तो सोच रहे थे कि यार बस ये हो गया, बस बात नहीं है। कैसे आप लोगों को अंदाज़ा हुआ कि ये पैसे ख़वातीन लेकर गए हैं? कोई CCTV फुटेज में नज़र आया या पुलिस ने आपको बताया? नहीं, CCTV फुटेज में उधर हमारे कैमरे लगे हैं ना, हमारे घर से एक तरफ लगे, इस तरफ लगे, इस तरफ लगे, तो सारे में आए थे। जो ये हमारे घर में दाखिल हुए थे ना, वो भी फुटेज आया, जब निकले हैं ना वो भी फुटेज में आया है, तो इस तरह में पता चला। पुलिस क्या कर रही है? बाकायदा उस पर दावेदारी होंगी? बिल्कुल होंगी, दावेदारी तो खामखा होंगी। अभी तक क्या आपको बताया गया है, कितने ख़वातीन गिरफ्तार हैं? अभी तक गालिबन एग्जैक्ट तो मुझे तो कल इसने फ़ोन किया था कि इधर आना है आपने, एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन पहले तो हमने सुना था कि कोई 2 गिरफ्तार है। हाँ, और बाकी का 1, 2, 3 दिन पहले उसने कहीं पे रेड किया था, लेकिन उधर से वो फिर खिसक गए थे। यकीनन इस सारी सूरत-ए-हाल से मुतालिक हम इस वक्त जाएंगे, जो मुतल्लिका थाने का SHO है या SP साहब है, उनसे जानेंगे उनका मौक़िफ़ कि उन्होंने कैसे इनको ट्रेस किया, ये ख़वातीन इनका ताल्लुक़ कहाँ से है, कितने रकूम इनसे बरामद हुए, और इसके अलावा मज़ीद इस पर किसने क्या दावेदारी की। आइए चलते हैं पुलिस के पास, उनसे जानते हैं कि इस केस से मुतालिक वो हमें क्या बताते हैं। जी, इस वक्त हम पुलिस के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है इस वक्त ASP जुनैद करल साहब। उनसे जानेंगे कि किस तरह इस गैंग को, जो ख़वातीन का गैंग है जो घरों से चोरियाँ करते थे, इसको इनमें से कितने अब तक गिरफ़्तार है, बाकी कितने हैं जी जो अभी तक गिरफ़्तार नहीं है, जिस पर छापे पड़ रहे हैं, और इससे कितनी रिकवरी की गई है। आइए उनके पास चलते हैं। जी करल साहब, आप हमें ये बता दें, ये किस तरह ये मुनज़्ज़म गैंग था, क्या किस तरह वारदात करता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये हमें रिपोर्ट्स कुछ मसूल हुई कि कुछ औरतों का एक ग्रुप है, 5-6 औरतें इकट्ठी गलियों में घूम रही होती हैं और एक एक घर को जाके चेक करती हैं ये कि किसी का दरवाज़ा खुला है करके नहीं, और उसके साथ ही इन्होंने कुछ घरों में घुस के वहाँ से चोरियाँ की, जिसमें ये एक घर से 8 तोला सोना, दूसरे घर से भी 8 तोला सोना, एक घर से 5 तोला सोने का बिस्किट ये उठा के ले गए। और सोशल मीडिया के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं यहाँ पे, उन पे भी ये वीडियो तो काफ़ी सर्कुलेट हो गई, वायरल हो गई, कि जिसमें ये औरतें मुख्तलिफ़ गलियों में इस तरह घरों को चेक करती हुई नज़र आ रही हैं। तो इस पे जो वहाँ से आइडेंटिफिकेशन कुछ हो गई कि क्योंकि ये एक मुनज़्ज़म ग्रुप है जो पहले भी एक्टिव रह चुका है, तो इन्फॉर्मेशन की बेस पे पता चलाया गया कि ये लोग मर्दान के एरियाज़ में मुख्तलिफ रहने वाले हैं। कुछ मर्दान का एक गांव है, एरिया है रुस्तम, वहाँ पे कुछ रहने वाले हैं, कुछ बाकी एरिया में रहने वाले हैं, और फिर इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे इन पे रेड की गई और इनको अरेस्ट किया गया। अभी हमारे पास इनकी 2 ख़वातीन ज़ेरे कस्टडी हैं और एक मर्द भी इनके साथ है। इनके कुछ और भी साथी हैं कि जो जिस तरह जो वीडियो में भी सामने आए हैं, तो उनके लिए भी हम आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसिंग उसकी कोशिश जारी है। सर, इसका तरीक़े वारदात क्या है, किस तरह वो जाते हैं? यानी सिर्फ देखते हैं कि घर का दरवाज़ा जिसका भी खुला हो तो वो अंदर दाखिल होते हैं, फिर CCTV फुटेज में बाकायदा तस्दीक होती है कि यही ख़वातीन है? बिल्कुल, हमारे साथ आइडेंटिफाई हुआ है कि यही ख़वातीन थी, और इनका यही बिल्कुल तरीक़ा वारदात है कि ये दोपहर के वक्त में
کافی جس طرح گھر کے مرد حضرات دفاتر میں ہیں، عورتیں ریسٹ کر رہی ہیں، اور اس دوران میں یہ دیکھتے ہیں کسی کا دروازہ کھلا ہے یا گھر والے بزی ہیں یا کہیں اور کام میں لگے ہوئے ہیں، تو فوراً مطلب ایک گروپ ہے نا، وہ 4-5 کا اکٹھا گیا، انہوں نے 2-3 کمرے پوری طرح چھان بین کر لی، فوراً 5-10 منٹ کے اندر وہ کارروائی کر کے اپنا سامان اٹھا کے نکل آئے وہاں سے۔ تو سر گھر کے اندر تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جو خواتین ہیں انہوں نے کہاں پہ یہ سامان رکھا ہے جو قیمتی سامان ہے، اس کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کے بارے میں یہ ایک مشہور ہے کہ اس کو ان کی یعنی باقاعدہ اس کو سونگتے ہیں، جہاں پہ یہ سونا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ ہے۔ یہ بات آپ کی کچھ ہے کہ کافی تو ان میں سے گھروں میں کام کر چکی ہیں، تو یہ ابھی یہ جاتی بھی کچھ جگہوں پہ اس کا یہ بیکاریوں والا ہوتا ہے، کچھ جگہوں پہ ملازمت کے اس میں جاتی ہیں کہ ہم کام ڈھونڈ رہی ہیں، اب ہمارے پاس کوئی کام ہے، اور پہلے انہوں نے گھروں میں کام کیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ان کو ایک سینس ہوتی ہے یہاں پہ ہوگا۔ پھر دوسری یہ چیز ہے نا کہ ان کے پاس نمبرز ہوتے ہیں، لوگ زیادہ ہوتے ہیں نا، تو یہ نمبر پہ کھیلتی ہیں، اکٹھے جائیں گی 4-5، اور جلدی جلدی میں نا تمام خفیہ جو ایک سوچ سکتا ہے جگہ وہاں دیکھ لیا، زیادہ لوگ تھے، انہوں نے 10 منٹ میں تقریباً ساری جگہ دیکھ لیتی ہیں، وہاں سے سامان اٹھا لیتی ہیں۔ ٹوٹل سر کتنی ریکوری ہے یہاں سے کی ہے، اور اب کتنے مزید ایسے خواتین ہیں جس کو ابھی پکڑنا ہے، جس پر ابھی مزید چاپے پڑیں گے؟ ٹوٹل ہمارے پاس یہ 20 تولہ سونا بنا، جس کے اگینسٹ تقریباً 69 لاکھ روپے اور 700 امریکی ڈالر یہ ان سے ریکور ہو گیا، اور بقایا 2 خواتین ان کی کسٹڈی میں ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے خیال میں 5-6 اور بھی ہیں جو ہم ان کے تھرو اریسٹ کر پائیں گے آگے۔ اس گینگ کے ساتھ سر کوئی سیاسی بندہ یا کوئی اس طرح کا بیوروکریٹ یا کوئی ایسا بندہ تو ملوث نہیں ہے جو باقاعدہ اس کو ریموٹ کنٹرول پہ چلاتے ہیں؟ نہیں، ایسا ہمارے خیال میں کوئی نہ نوٹس میں ہے، نہ کوئی ہماری تفتیش میں یہ چیز سامنے آئی ہے۔ یہ آن ایک فیملی کی طرح آپریٹ کرتے ہیں اور اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں گھروں میں گھس کے۔ بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا۔ یقیناً یہ تھے ہمارے کرل صاحب جنہوں نے تفصیل سے پوری اس سیناریو کو آپ کے سامنے رکھ دیا، اور انہوں نے بتا دیا کہ کیسے انہوں نے مختلف علاقوں میں جا کے باقاعدہ ریڈ کیے، اور ان 2 خواتین کو فی الحال اریسٹ کیا ہے، باقی بھی اریسٹ ہو جائیں گے، اور اس سے ریکوریاں بھی کی گئی ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ منظم گینگ تھا، گروپ تھا، جس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ مختلف ویڈیوز بھی وائرل ہو چکی تھی۔ اس حوالے سے آپ کے ساتھ ہم نے تفصیلات شیئر کر دیجیے۔ میں ہوں لور دیر سے جرم و سزا کے پروگرام کے لیے احسان اللہ شاکر۔ آج ہم لور دیر کے علاقے اسبن میں تہر قتل کے مقدمے کے حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ لور دیر کے علاقے اسبن میں پیش آنے والے تہر قتل کے اندھے مقدمے کا پولیس نے معمہ حل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس کے مطابق جدید ٹیکنالوجی، سائنسی شواہد اور انٹیلیجنس معلومات کی مدد سے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس نے ابتدائی تفتیش میں اپنے چاچا زاد بھائی اور بابی کے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یہ واردات غیرت کے نام پر کی ہے۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کا یہ بیان ابتدائی موقف ہے اور مقدمے کے تمام پہلو سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ان تینوں قتل کے حوالے سے ہم ڈی ایس پی ادینزئی اختر علی خان سے بات کریں گے اور وہ اس تمام تر کیس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کیس کے حوالے سے پولیس کے مطابق گرفتار ملزم جنید ولد جنت گل کے قبضے سے علائے قتل بھی برآمد کر لیا گیا ہے اور اس کے خلاف تانہ اسبن میں مقدمہ درج ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کے بیان کو حتمی حقیقت نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ اس کے ہر دعوے کو سائنسی شواہد اور پرانزک سمیت دیگر تفتیشی ذرائع سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق تحقیقات مکمل ہونے کے بعد چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اس تہر قتل کے بعد جب تفتیش کا آغاز ہوا تو مختلف زاویوں سے پولیس جو ہے انہوں نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اس تمام تر صورتحال پر ڈی ایس پی ادینزئی اختر علی خان ہمارے ساتھ موجود ہے اور اس تمام تر صورتحال سے وہ آگاہ کریں گے۔ 24 تاریخ کی رات کو مجھے اطلاع ملی کہ اسبن ایریا میں 3 قتل رونما ہوئے ہیں۔ میں فوراً موقع جا کر تصدیق کی کہ واقعی 2 بندے ایک گھر میں اور ایک لڑکی دوسرے گھر میں قتل شدہ پائی گئی۔ اس سلسلے میں ہم نے متوفی کو چکدرا اسپتال لے جا کر وہاں سے مراسلہ رپورٹ بشکل مراسلہ تانے بھیجوائی اور 3 متوفی کے قتل کا نامعلوم ملزمان کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دی۔ چونکہ یہ ایک تو ملزمان نامعلوم تھے، دوسرے
3 قیمتی جانیں اس میں ضائع ہوئی تھی. تو اس میں آر پی او صاحب ہمارے ڈی پی او صاحب نے اسپیشل نوٹس لیا اور ہمیں ٹاسک دیا کہ ملزمان کو معلوم کرنا اور اس کو گرفتار کرنا. سب سے پہلی فرصت میں اس کو یہ 2 کام کرنا ہے. ہم نے تفتیش شروع کی. اگلی ہی دن یہ جو قتل ہوئے تو ہمیں پتہ ہی چلا بذریعہ سورس یا اس کے انداز سے ہمیں چلا کہ یہ غیرت کے نام پر ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں مین ایک لڑکا اور ایک لڑکی قتل ہوئے, دونوں آپس میں رشتہ دار بھی تھے. قتل ہونے والوں میں باپ اور بیٹا بھی شامل ہے. بالکل, اس میں باپ اور بیٹا بھی شامل ہے. یہ ایک اس کا مین مقصد لڑکے کو قتل کرنا تھا, لیکن باپ چونکہ اس کے ساتھ تھا تو وہ بھی قتل ہوا ہے, وہ بھی اس میں قتل ہوا ہے. اور پھر یہ فوراً جا کر دوسرے گھر میں اپنی بابی کو قتل کیا اس نے. تو دوران تفتیش ہمیں معلوم ہوا کہ یہ لڑکی کا اپنا دیور ہے اور یہ دوسرے مقتول کا چچا زاد بھائی ہے, اور اس کی والد کا جو قتل ہوا ہے اس کا بھتیجا ہے. تو اس کی گرفتار پہلے ہم نے اس کے اگلے دن ہم نے اس کی نامینیشن کی ایف آئی آر میں کہ یہ ہمارا ملزم ہے. اس کے اگلی ہی دن ہم نے 2-3 دنوں میں اس کی گرفتاری کے لیے کوشش جاری رکھی. ملزم کہاں سے گرفتار ہوا اور تفتیش کا آغاز جو ہے وہ کب سے شروع ہوا؟ تفتیش کا آغاز تو 24 تاریخ ہی شام کو ہوا تھا. اس میں ہمارے لیے 2 ٹاسک تھے. ایک ملزم کی نامینیشن تھی, دوسری ملزم کو گرفتار کرنا. اس کے ساتھ اس کی جو شواہد ہے یعنی الائی فائر برآمد کرنا, اس کی موبائل برآمد کرنا, یہ ہمارے لیے یہ 24 تاریخ سے ہم نے شروع کی بس. اور ملزم کہاں سے گرفتار ہوا؟ ملزم علاقہ اسبن کے سربالا, ایک پہاڑی علاقہ ہے, یعنی بالکل باؤنڈری میں ہے. اس سے اس طرف سوات ہے اور اس طرف اسبن کی آخری علاقہ ہے سربالا, وہاں سے ہم نے گرفتار کیا. اس وقت چونکہ ملزم اپنے گھر سے جو ہے ان کا تعلق بتایا جاتا ہے اور وہاں سے گرفتاری ہوئی ہے, کس طرح پولیس سمجھتی ہے کہ انہوں نے تو پہلے قتل کے پہلو کو غیرت کا نام دیا ہے, اب پولیس کس شواہد کی بنیاد پر تفتیش کر رہی ہے اور تفتیش کون سے مراحل میں داخل ہو چکے ہیں؟ تفتیش اس میں یہ تو بہت تقریباً پیچیدہ کیس ہے. اس میں 2 آپشن پر ہم تفتیش کر رہے ہیں. ایک تو غیرت کے نام پر, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں غیرت نہیں ہے. دوسری یہ کہ یہ جو باپ بیٹا قتل ہوا ہے یہ صرف نارینہ افراد اسی گھر میں صرف وہی ان کا چچا تھا اور ایک چچا زاد بھائی تھا, اور یہ سعودی عرب وغیرہ میں اپنا کاروبار تھا, ان سے بہت زیادہ امیر تھا. تو اس کی ہم ایک پہلو یہ بھی اس پر تفتیش کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی پیسے یا جائیداد ہڑپ کرنے کے خاطر انہوں نے اس طرح کیا ہے. تو یہ دونوں پہلو پر ہم کر رہے ہیں. ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی پیسے ہڑپ کرنے کے لیے, اور دوسرا یہ کہ یہ غیرت کے نام پر تھا. چونکہ ان کا خاندان مقتولین کے خاندان ختم ہو چکا ہے, وہاں پر اسی گھر میں کوئی مرد باقی نہیں رہا, اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو مقتولہ ہے جو کہ ان کے بابی ہیں, ان کے ایک بچہ بھی جو ہے وہ رہ گیا ہے. وہ بچہ اس وقت کہاں پہ ہے؟ اور اس کے علاوہ اس وقت جو پولیس مختلف زاویوں سے بھی تحقیقات کر رہی ہیں, کوئی شواہد جو کہ عدالت کے سامنے بھی پیش کیا جا سکے اور انصاف کے تقاضے بھی پورے ہو سکے, تو چالان کب تک ممکن ہے کہ وہ چالان جو ہے وہ شامل ہو جائے؟ انشاءاللہ چالان کے لیے تو ہمارے 14 دن ہے. 14 دن سے انشاءاللہ پہلے ہی ہم اس کو چالان کریں گے, اور اس میں بہت ٹھوس شواہد ہے. ایک تو الائی فائر جو ہم نے برآمد کیا ہے, بالکل مجھے نہیں خیال کہ یہ بالکل اوریجنل ہے. وہی جس پر فائر ہوا ہے وہی علیہ قتل ہے. دوسرا اس کی موبائل بھی ہم نے لیا ہے, وہ بھی ہم CDR وغیرہ CDR کے لیے بھی بھیجیں گے اور FSL کے لیے بھی بھیجیں گے کہ تاکہ اس میں کوئی ویڈیو یا وائس وغیرہ ہے تو وہ بھی اس کے خلاف بہت اچھے شواہد میں شامل ہوتے ہیں. اور ہمارے لیے
जो भी शवाहिद हम रूटीन में करते हैं, यानी उसका खून एफएसएल के लिए भिजवाना, उसके लिए वो होल इकट्ठे करने जिस पर वो फायर हुए खाली होल, वो सब हमने शवाहिद बिल्कुल बर वक्त अपने एफएसएल के लिए भिजवाई गई है। तो इंशाल्लाह मुझे नहीं ख्याल, और वो खुद भी कह रहा है कि ये काम मैंने ही किया है, और सिर्फ ये एक ही बंदा है जिसने ये तीनों मर्डर किए हैं, और शवाहिद बहुत ज़्यादा काफ़ी है और बिल्कुल ओरिजिनल है। अदालत से इंसाफ दिलवाएंगे मुतासिर खान? इंशाल्लाह बिल्कुल अदालत से ही इंसाफ दिलवाएंगे, और अदालत ही इन्हीं दो शवाहिद की बुनियाद पर उसको सज़ा ज़रूर देंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डीएसपी अदीन अख्तर अली खान, इनका कहना था कि ठोस शवाहिद की बुनियाद पर तहकीकात जारी है और मुमकिन है कि अदालत में चालान जमा करते वक्त तमाम शवाहिद इकट्ठे कर दिए हो, और इससे अदालत के सामने ठोस शवाहिद की बुनियाद पर मुतासिर खानदान को इंसाफ दिलवाया जा सके।